انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میرا ذکر کرے، میری بڑائی بیان کرے۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں ان سے کھانے کے لیے نہیں مانگتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا رازق ہے، وہ سب سے بڑا رزق دینے والا ہے اور وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ حضرات، آج کے دور میں ہم اور آپ کسی چیز کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، آج اسی کو بھول کے ہم تمام تر چیزوں میں مشغول ہیں۔ اگر کسی شخص سے پوچھ دیا جائے کہ حضرت آج آپ نے نماز ادا کیوں نہیں کی، آج اپنے رب کی بڑائی بیان کیوں نہیں کی، تو ان کا جواب آتا ہے کہ بڑا مصروف ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا، میں ابھی یہاں سے وہاں کے سفر کے لیے نکلا ہوں۔ حضرات، ہم اور آپ بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ رب کی بڑائی بیان کرے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارا دل، میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا، یعنی مالداری سے بھر دوں گا، اور اگر تم میری عبادت سے غافل رہے، میری عبادت سے دور ہو گئے، میرا ذکر کرنے کے لیے بھول گئے، تو میں تجھے محتاجی کے ایسے عالم میں ڈال دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، مصروفیات میں پھنسے رہو گے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم عبادت کے لیے نہیں جاتے، یہ نہ سوچے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم اچھے کام نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات، آپ چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو اصل مقصد ہے ہماری پیدائش کی، آپ اسے بھول چکے ہیں، اور اسی بھولنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حضور جھکنے نہیں دے رہا ہے۔ آج کی جو محفل سجی ہوئی ہے، آج کی یہ رونق جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ جن چیزوں کو بھول چکے ہیں، جن چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں، انہی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے کل جب محفل سجے گی، وہی غسل، وہی تمام چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، ہمارے اسلام میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، ہم اپنے مال کو کیسے پاک کر سکتے ہیں، انہی سبھی چیزوں کے لیے ہم یہ محفل منعقد کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل کا جو پروگرام ہونا ہے اسی نسبت سے ہونا ہے۔ تو حضرات، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، وقت کم ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ضرورت ہے اسے یاد کرنے کی، اسے جو حکم ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لانے کی۔ اگر ہم اسے بجا نہیں لاتے ہیں، ہم اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم جب مر کے یہاں سے جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کا منہ تاکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہاں تو آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت ہو تو آپ کسی سے مانگ لیں گے، آپ کا بڑا گھر میں ہے اس سے مانگ لیں گے، آپ چاہیں گے تو کسی سے قرض لے لیں گے، لیکن قسم خدا کی جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے جو آپ کا اصلی مقام ہے، جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس وقت اس کے پاس وہی چیزیں ہوں گی جو آج وہ یہاں اکٹھا کرے گا، آج جو اپنے مقصد کو پہچانے گا کہ آج ہمیں اس دنیا میں جس لیے بھیجا گیا مقصد پہچان لے گا اور اپنے نامۂ اعمال میں
ذخیرہ اکٹھا کر لے گا وہی اس جگہ پہ کامیاب ہوگا، اور وہی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے جو اللہ سے قرب حاصل کرے گا۔ حضرات میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔